السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیو پاک زندگی ایک ایسا خوبصورت پروگرام ہے جس میں ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھ رہے ہیں۔ ایسی زندگی جو ہمارے مالک کو پسند آ جائے، ایسی زندگی جو ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے، ایسی زندگی جو ہمیں زندگی میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی۔ اس پروگرام میں ایز این ایکسپرٹ ہمارے ساتھ شامل ہیں استاذہ نگہت ہاشمی۔ جزاک اللہ استاذہ، ہمیشہ کی طرح محبت سے وقت دینے کا، سکھانے کا اور تربیت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ آمین۔ الحمدللہ اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ ہم ہر پروگرام میں کسی نئے موضوع پر بات کرتے ہیں، وہ موضوعات جو ہماری زندگی سے بہت قریب تر ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں۔ کہیں نہ کہیں یہی وہ بیماریاں ہیں جنہوں نے ہمیں گھائل کر رکھا ہے۔ کبھی ایک بیماری ہم پر حاوی آ جاتی ہے اور کبھی دوسری بیماری، اور یہ تمام اخلاقی بیماریاں ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں جو ہمیں راہ مستقیم پر چلنے نہیں دیتی۔ صراط مستقیم کا راستہ ہم سے بار بار کھو جاتا ہے۔ اسی چیز کو سیکھنے کے لیے جیو پاک زندگی کے پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں میرے بہت سے اور ساتھی۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ دائیں جانب شریک ہیں رابعہ عمر اور تنزیلہ نورین، اور بائیں جانب ہیں محمودہ آنٹی اور اقصی انصاری۔ آج ہم بڑے اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آج کے دور کا، کرنٹ ٹائم کا بہت پیچیدہ مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ شیطان کی سازش بڑی سخت ہے۔ ہم بات کریں گے خواہش نفس سے ضبط نفس تک کے سفر کی۔ خواہش نفس کیا ہے؟ خواہش نفس کیسے ابھرتی ہے؟ کس طرح سے بے راہ روی کا شکار ہوتی جا رہی ہیں ہماری جنریشنز؟ بلکہ یہ نہیں کہنا چاہیے، اب تو ہمارے بوڑھے بھی بے راہ رو ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بھی بے راہ رو ہو رہے ہیں۔ ایسا کیا معاشرے کے اندر آ گیا ہے کہ خواہش نفس پر کنٹرول کرنا اور ضبط نفس تک جانا دن بہ دن ایک مشکل عمل ہوتا جا رہا ہے؟ اسی بات کو لے کر بات کو شروع کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح وہ ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے اور ہم اس بات کو سمجھنے میں مل کر کامیاب ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ استاذہ، میں ایک دفعہ پھر آپ سے وہی بات پوچھنا چاہتی ہوں، خواہش نفس سے کیا مراد ہے؟ اور خواہش نفس جو ہے وہ پاک زندگی گزارنے کے لیے کس طرح ناگزیر ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ خواہش نفس پر آپ جب ضبط نہیں کر پاتے تو وہ آپ کو پاک زندگی تو گزارنے نہیں دیتی، لیکن خواہش نفس ہے کیا؟ خواہش نفس سے مراد شہوت، قوت ہے انسان کے اندر، اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اور اس قوت کی وجہ سے انسانی زندگی کا تسلسل ممکن ہے۔ بے شک۔ اس قوت کی وجہ سے انسان کے اندر دو طرح کی چینجز آتی ہیں، یا تو انسان کے اندر حیا فروغ پاتی ہے یا بے حیائی۔ اگر انسان حیا کی پاسداری کرے تو عفت اور پاکدامنی اس کے مزاج کے اندر در آتی ہے، اور جب وہ اپنی حیا کی حفاظت نہ کرے تو ظاہر ہے کہ بے حیائی اور اس کے بعد ایکسٹریم پہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ صحیح۔ یہ قوت شہوت پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو یعنی بوتل کا جن ہے نا، باہر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اب پھر کوئی دوبارہ بوتل میں نہیں لے جا سکتا، تو اس پر کنٹرول چاہیے، ضبط چاہیے۔ تو اس ضبط کو سکھایا بھی گیا ہمیں، جس طرح سے روزے کی وجہ سے انسان کو ضبط نفس نصیب ہوتا ہے، اور انسان اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے۔ کنٹرول تو سکھاتا ہے روزہ۔ تو یہ خواہش نفس کو بھڑکانے والی چیزیں جو ہیں اصل میں ساری خرابی ان کی وجہ سے ہے، اور اس کی اویلیبلٹی دن بہ دن زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کل میں ایک کیس کے ساتھ انکاؤنٹر کر رہی تھی، اور ایک بچی جو کہ ابھی
تقریباً 16 سال کی بچی تھی جس نے ابھی میٹرک کیا تھا. تو میں ان کے بارے میں پتہ چلا کہ بچی جو ہے وہ کسی بچے کے ساتھ انوالو ہے. آپ یقین کریں کہ جب اس بچی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا, اس سے ملنے کا اتفاق ہوا, اس قدر معصوم چہرہ, اس قدر پیاری بچی کہ ایک دفعہ میرا دل پکڑا گیا. جب میں نے اس کی والدہ سے بات کی, اس سے بات کی, اس کو سمجھانے کی کوشش کی, تو وہ اتنی معصوم بچی کہتی ہے کہ میں کنٹرول نہیں کر سکتی, مجھ سے ضبط کرنا مشکل ہے. اور آپس میں دونوں اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے. اسکول میں اکٹھے پڑھتے پڑھتے بچے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں, کیا انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوئی, اور انتہائی نادان قسم کی صورتحال میں کہ خود بھی ابھی اپنا آپ سنبھالنا بھی نہیں آتا. اس ایسا کہیں کو ایجوکیشن ہے, کہیں ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر لمٹس کراس ہو گئی ہیں سوسائٹی میں. آپ ٹی وی آن کر لیں, آپ موبائل آن کر لیں, آپ اپنا لیپ ٹاپ آن کر لیں, آپ کوئی کام کرنے بیٹھیں, آپ اپنی نظر کو نہیں بچا سکتے. آپ ہزاراں کوشش کیوں نہ کر لیں. آپ صبح اپنے آفس تک پہنچتے ہیں, اپنے اسکول تک پہنچتے ہیں, اپنے کاموں تک پہنچتے ہیں, آپ کی نظر ہزار چیزوں کو دیکھ کے پہنچتی ہے, اور ہر آئیڈیا, ہر چیز آپ کے اندر عکس تو چھوڑتی چلی جا رہی ہے. اس مشکل دور میں آپ نیوز سننے لگتے ہیں, نہ میوزک سے بچ سکتے ہیں, نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, آپ چینلز کو ٹیون کرتے ہیں, آپ اپنے فیملی کے فنکشنز پہ کیوں نہ چلے جائیں, آپ سوسائٹی میں فنکشنز پہ کیوں نہ چلے جائیں. ہر جگہ ایک ایسے معاملات ہیں, ایک ایسی زندگی ہم نے اختیار کر لی ہے جو کہ تمام کی تمام چیزیں خواہش نفس کو بھڑکانے میں اور زیادہ کردار ادا کرتی ہیں. اب ایسے ماحول میں ہم ضبط نفس کی بیٹھ کے بات کیسے کریں؟ بات یہ کہ کسی کے گھر میں آگ لگی ہو تو آگ بجھانے کی بات نہیں ہوگی. کیا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ وہاں تو آگ چونکہ بہت زیادہ بھڑک اٹھی اس لیے سب کچھ جل جانے دیا جائے؟ تو آگ کتنی بھی بھڑک اٹھے, آگ بجھانے کے لیے طریقہ کار تو اس وقت تک اختیار کیا جائے گا جب تک ایک انسان کی زندگی بھی بچانے کی پوزیشن میں ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ طریقہ کار طے شدہ ہے, اس کے لیے پانی ڈالنے کے طریقہ کار فرق ہوگا. اس کے لیے یوں نہیں ہے کہ آپ اس آگ کو بجھانے کے لیے محض چند بالٹیاں پانی ڈالو گے تو پانی آگ کو بجھا دے گا. جتنی بڑی آگ ہے اتنا بڑا انتظام چاہیے, اتنا. پھر اس کے لیے فائر بریگیڈ بھی چاہیے, اور آپ جانتے ہو کہ ایسی آگ کو بجھانے کے لیے پھر اجتماعی کوشش ہوتی ہے نا, پھر کسی ایک فرد کی کوشش نہیں ہوتی, اور صرف پھر گھر والوں کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہوتی. لیکن ان تمام مطلب فیکٹرز کی موجودگی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو الارمنگ سسٹم دیا ہوا ہے وہ تو موجود ہے نا. تو جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے الحمدللہ جب قرآن نجبہ میں پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ مطلب ان کے لیے کچھ کم فیکٹرز تو نہیں تھے, لیکن ان تمام سچویشن, اس تمام ماحول کے باوجود کیونکہ ان کے اندر کا جو الارمنگ سسٹم تھا وہ انٹیکٹ تھا, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی. یہ آپ نے بہت پیاری بات کہی. اصل بات یہی ہے کہ جو چیز انسان کو کنٹرول میں ہیلپ کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. اور آپ پیچھے دیکھیے کہ آپ کی عقل اور آپ کی روح پیچھے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو, تو اصل میں کیپ ان ٹچ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن سازا جو زیادہ کوشش ہے شیطان کی جانب سے بھی, اور یہ شیطانی ہتھیار ہی ہیں جس بھی شکل میں سامنے آئے, وہ آپ کے الارمنگ سسٹم ہی کو تو ویک کرنے پر ہے کہ آپ برائی کو اتنا آہستہ 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 آپ کے اندر اتاری گئی ہیں کہ اب بہت ساری چیزوں پہ ہم مایوب فیل نہیں کرتے. ایون دین انسان کے اندر برائی سے نفرت کرنے کی استطاعت موجود رہتی ہے, چاہے وہ برائی کے کسی بھی سٹیج پہ چلا جائے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان برائی کی اس سٹیج تک نہیں پہنچتا جہاں سے وہ واپس نہ پلٹ سکے. اس کا مطلب ہے اس کا الارمنگ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. الارمنگ سسٹم بالکل ہوتا ہے. اور گلٹ تو موجود ہی ہوتا ہے نا, موسٹلی لوگوں کے دلوں میں ایسی برائیاں کرنے کے باوجود کچھ نہ کچھ گلٹ تو وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے اندر جو کہ ان کو افسوس, مطلب ان کو افسوس میں مبتلا کر رہا ہے, ندامت میں مبتلا کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. صحیح. جزاک اللہ استاذہ. یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں خواہش نفس سے ضبط نفس تک کا سفر کیسے ہو. آپ کا کوئی سوال ہو؟ استاذہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ بھی ایک قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے، تو یعنی ایسے جذبات کا ابھرنا یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھا ہے؟ آزمائش نہیں، انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ایسے کیا، انسان کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بنایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام تنفس بنایا، سرکولیشن سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سسٹم انسان کے اندر رکھا ہے نسل انسانی کے تسلسل کے لیے. تو نسل انسانی کی ضرورت ہے. حیوانات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے لیکن وہ بے مہار ہے. لیکن انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اسے کنٹرول کر کے رکھے. تو وہ کنٹرول کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کے لیے؟ کنٹرول ہوتا ہے انسان کے قلب سے، اس کی سماعت سے، اس کی بصارت سے. انسان کا دل اس وقت ناپاک ہوتا ہے اور ناپاک خیالات کی آماجگاہ بن جاتا ہے جب نظر پاک نہیں رہتی. وہ اقبال نے کہا نا کہ نظر پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا. تو نظر جب بہت غلط چیزیں دیکھے گی نا، اور کان جب بہت سی خرابیاں سنیں گے تو دل ان کا اثر قبول کرتا ہے. اور دل دراصل ارادے کرتا ہے. خواہشات تو ادھر ہی جنم لیتی ہیں نا. تو خواہشات انسان کو برے ارادوں تک پہنچاتی ہیں، پھر برا ارادہ عمل میں آتا ہے، یوں انسان خراب ہو جاتا ہے. جو ایک تو یہ ہے نا کہ برے مناظر کو دیکھنا، اور یہ لیکن دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو، تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے انسان کی. غض بصر کی بھی بہت بڑی ویلیو ہے، بہت بڑی. اور استاذہ جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتا ہے. نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے نا. اور اس بات کو جتنا زیادہ انسان سوچ کے اپنے اوپر لاگو کرے اس کو واقعی عبادت میں اتنی زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے. اور جب انسان کا دل عبادت میں لگے گا تو پھر یقیناً دوسری جانب نظر کہیں بچے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف لگے گی نا. صحیح. ورنہ تو انسان کا دل فارغ ہی نہیں ہوتا، وہ تو ان چیزوں سے نکل ہی نہیں پاتا. اچھا استاد، جیسے جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو اس سے پہلے میری اپنے گھر والوں سے بھی مستقل یہ بات تھی کہ مجھے بہت زیادہ اس بات کا خوف تھا کہ کو ایجوکیشن میں جانے کے بعد میں نے بہت لوگوں کے حیا کا کانسیپٹ ہی بدلتے ہوئے دیکھا ہے. تو مجھے یہ کہ اللہ تعالیٰ پر توکل، اور باقی میں اپنے گھر والوں کو یہ کہتی تھی کہ آپ ایسے ماحول میں بھیج رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ میں بہت زیادہ اس بارے میں پریشان ہوں. تو میں نے ان دنوں میں سورہ النور پڑھی تھی الحمدللہ، تو اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا اور غض بصر کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا. لیکن اب جب میں دیکھتی ہوں میری بھانجی اب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے تو میں اس کو یہ بات سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ شاید ویسی سمجھ نہیں پاتی ہے. یہ مجھے ضرور گائیڈ کریں کہ ہم کس طرح سے اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں. جیسے حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی ویسے ہی ہوگی جیسے پہلے حصے کی ہوئی تھی. تو جیسے آپ نے سیکھا اسی طرح سے سورہ نور بہت زیادہ نفع مند صورت ہے اس حوالے سے. اور انسان کو لاجک سمجھ آتی ہے نا کہ اللہ پاک نے کیوں نظروں کی حفاظت کا اور نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ اس سے ہی انسان اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتا ہے، اپنی پاک دامنی کے لیے کوشش کر سکتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب پڑھنے کے فوراً بعد میں یونیورسٹی گئی تھی تو مجھے گھن آتی تھی ہر ایک سے جو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر رہا ہوتا تھا اسے، اور مجھے لگتا تھا شاید انسان جانوروں کی حد تک گر چکے ہیں یہاں پر. تو یعنی واقعتاً قرآن کے اندر اتنی زیادہ کاؤنسلنگ ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن اب بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ اور جب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس خاص طور پر جو کویسچنز کرتے ہیں تو وہ یعنی کانوں سے دھواں نکال دینے والے. ظاہر ہے کہ فطرت کے خلاف ہے نا. استاذہ جیسے ابھی ہم بات دیکھ بھی رہے تھے کہ جب ہر طرف سے آپ کو ایک چیز ایسی نظر آ رہی ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کہیں باہر نکل رہے ہیں، ہر جگہ پہ، تو یعنی الحمدللہ یہ کوشش تو ہے لیکن یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے کہ ہر لمحہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ اللہ کی نظروں کو محسوس کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو پوزیٹیو میسج دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا. کیسے آپ اسے تکلیف دہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ خوشگوار عمل نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کی حفاظت کرنا؟ ہر لمحہ یہ خیال تو آتا ہے، پھر آپ اسے روکتے ہیں. آپ نے کھانا آپ کا رات کو باہر رہ گیا، صبح تک وہ خراب ہو گیا. جس دن آپ کا کھانا فرض کریں کہ کھانا بچ گیا اور آپ کسی کو دے نہیں پائے اور کھانا گھر میں اور آپ فریج میں رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو کھانا آپ کا بچ گیا، تو یہ تکلیف دہ عمل ہے.
یہ تو خوشگوار عمل ہے نا. انسان کو تو اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے کہ آپ بچانے میں کامیاب ہو گئے. تو دیکھیے کھانا بچانا تو ایک چھوٹا سا عمل ہے نا, لائف سیونگ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور حیا اور پاک دامنی کی حفاظت ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی ہم کبھی زندگی میں کسی ایسی سٹیج پہ نہیں پہنچ سکتے کہ کوئی ایسی خیال ہمارے مائنڈ میں نہ آئے. زندگی بھی تو نہیں ہو سکتا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام. مسلسل جد و جہد کا سلسلہ تو جاری رہے گا اپنا ایمان بچانے کے لیے اور اپنی حیا کو محفوظ رکھنے کے لیے. لیکن یہ تو انڈیویجولس کی بات ہو گئی. جو حیا کے معاملات پر ضرب پڑ رہی ہے اور جس طرح سے ضرب لگائی جا رہی ہے, معاشرے میں جو تبدیلی آ رہی ہے, اور اگر ہم کلی طور پہ دیکھیں کہ سوسائٹی کس طرح سے شفٹ ہوتی جا رہی ہے, یہ بڑی عام سی باتیں ہیں. کوئی شخص آپ کے ساتھ ہے, آپ کی زندگی کا پارٹنر بھی ہے, آپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں, آپ باقی ساری خواتین میں انٹرسٹڈ ہیں, یا خواتین مردوں میں انٹرسٹڈ ہیں. یہ بات بھی کہنا اب زیادتی ہوگی کہ خواتین کی جانب سے یہ زیادتی نہیں ہوتی. جو چیز آپ کے پاس ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہے, کوئی کسی جگہ قرار ہی نہیں پکڑتا. اتنی خوبصورت خواتین ہیں, اتنی پیارے لوگ ہیں جو آتے ہیں, ظاہری بات ہے مرد تو ہمارے پاس نہیں آتے, لیکن جو آ کے اپنی اس تلخی کا اظہار کرتے ہیں کہ کہیں پر کسی کو ٹھہراؤ ہی حاصل نہیں ہے. تو یہ جو معاشرہ اور فیملی سٹرکچر اور ایک سوشل سٹرکچر اور ایک معاشرتی سٹرکچر برے طریقے سے ڈسٹرائے ہو رہا ہے. آخر ایک تو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, اللہ تعالیٰ کا غضب موڑ لینے والی بات ہے, لیکن دوسری طرف دیکھیں تو ہماری کم و بیش ہر فیملیز میں ہمیں اس قسم کے ایشوز نظر آتے ہیں. تو یہ جو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے. اصل میں بے قراری کے لیے کوشش ہے نا کہ لوگوں کے اندر بے قراری پیدا کر دی جائے. بے قراری کے لیے میوزک بہت اہم ٹول ہے. بے قراری کے لیے ایسی سائٹس موجود ہیں جہاں تک بچوں کی رسائی ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ بڑے بچوں کی بات ہے, چھوٹے بچوں کی بھی رسائی ہے. اسی طرح سے رسائی ممکن ہے. یہ کہہ دینے سے کہ بھئی بچے اسے نہ دیکھیں تو کیا بچے رکیں گے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ اور زیادہ بڑی دعوت ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ موبائلز پر ہر وقت وہ سائٹس کھلی ہوئی ہیں. آپ کے ٹیب پہ, آپ کے لیپ ٹاپ پہ ایسا لگتا ہے پورا معاشرہ اس برے طریقے سے شیطانی لپیٹ میں, کدھر سے کسی کی حیا محفوظ رہے گی؟ تو خدا خوفی کے بغیر تو یہ ممکن نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال جیسے ابھی اقصیٰ بات کر رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام بھی ایک سچویشن میں گھر گئے تھے جس وقت عزیز مصر کی بیوی نے ان پہ ڈورے ڈالنے چاہے تو یوسف علیہ السلام بھاگے تھے, اور عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے ان کی شرٹ پکڑی تو وہ پھٹ گئی, اور بعد میں یہی چیز حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی دلیل بھی بن گئی. تو رب العزت نے اس موقع پر کہا تھا وَلَوْلَا أَرَّأَ بُرْحَانَ رَبِّهِ, اگر وہ اپنے رب کی برہان دلیل نہ دیکھ لیتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو دلیل ملی تھی اللہ کا خوف, اللہ رب العزت کی جانب سے پکڑ کا احساس کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے اور میں اس کی نظروں سے گر جاؤں گا اور میں اس کا حکم کیسے ٹال دوں. اور بہت سی ایسی احادیث موجود ہیں جس میں چھپ کر گناہ کرنے پہ جو وعید آتی ہے, اگر ان کو انسان ان کا علم فہم حاصل کرتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, ان کے بارے میں پڑھتا ہے, جانتا ہے, تو گناہوں سے بچنے کا جذبہ تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے. اور پھر اس سے زیادہ آگے جیسے حافظ ابن قیم کی کتاب ہے دوائی شافی, گناہوں کے برے اثرات ہیں جو انسان پر مرتب ہوتے ہیں. تو بہرحال یعنی اثرات کو پڑھ کے انسان پھر کانپ اٹھتا ہے کہ ہاں کہ آپ ایک دفعہ تو گناہ بے لذت والا معاملہ ہے, اور بعد میں جو ہے وہ انسان ساری زندگی ایک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے, اور پھر شیطان اس کو گلٹ میں ڈالتا ہے اور وہ گلٹ کانشیس ہو جاتا ہے, اور ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی اور دوسری کے بعد تیسری, اور پھر کہیں قرار نہیں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد اس بات کو یہیں سے شروع کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس سے ہم بات کر رہے تھے خواہش نفس سے ضبط نفس تک کی. خواہش نفس کے بارے میں تو ہم نے سمجھنے کی کچھ کوشش کی, لیکن اب ہم ضبط نفس کی بات ہے. ضبط نفس کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے؟
ضبط نفس سے مراد صبر ہے، اور صبر جو ہے وہ کسی لاجک سے ہی آتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش نفس کے کنٹرول کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ اے گروہ نوجوانان، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، اور اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو روزے رکھو. تو روزہ ضبط نفس کے لیے بڑا اہم ٹول ہے. اور اسی طرح سے ہماری تو ساری عبادات ہمیں ضبط نفس سکھاتی ہیں. جیسے نماز ہے تو نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو برے کاموں سے اس لیے روکتی ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. انسان کنیکٹ ہو جاتا ہے نا اللہ رب العزت کے ساتھ. جب اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، جب اس کی نظروں کا شعور ملتا ہے، جب انسان اس پہ نظریں لگا دیتا ہے، تو نماز کی وجہ سے اسے ایسی پاور ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ مقابلہ کر سکتا ہے. اور نماز سے پڑھنے سے پہلے بھی جو پروسیجر ہے، یعنی آپ وضو کرتے ہیں، آپ نیت کرتے ہیں، تو کتنا خوبصورت انداز ہے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کا. جی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو انسان اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اپنے کلی کرتا ہے، ہاتھوں کو دھوتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص یعنی وضو کے لیے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے پانی کے قطرے زمین پر بعد میں گرتے ہیں، اس کے گناہ پہلے معاف کر دیے جاتے ہیں. پاکیزگی کا ایسا زبردست طریقہ ہے. تو طہارت کے بعد جس وقت وہ نیت کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ کھڑے کر کے سرنڈر کر دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، تو وہاں سے اس کا اور اس کے رب کا کنیکشن جڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے قوت ملتی. اور اب وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے سلام پھیرنے تک کہ وہ برائی کا مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن اس میں نماز کی کیفیت کا بھی بہت دخل ہے. نماز میں بھی تو اثر پیدا ہو. اور اسی طرح کا معاملہ حج کے ساتھ ہے. جیسے رب العزت نے فرمایا کہ زاد راہ ساتھ لے لو، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے. فاتقونی یا اولی الالباب، کہ اے عقل والو آپ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اطاعت کرو، اور اس کے عذاب کے خوف کی وجہ سے برائی کو چھوڑ دو. تو عذاب کے خوف کے بغیر برائی نہیں چھوٹتی، یقین آئے تو چھوٹتی ہے. بات تو وہی ہے کہ اللہ کے دیکھنے کا احساس آپ کے عمل کو سیدھا رکھتا ہے. بالکل سیدھا رکھتا ہے. کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے. جتنا زیادہ پختہ پھر یقین کے لیے یہی چیز سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اوپر اپنے رب کی نظروں کے احساس کو نگرانی کو محسوس کرے. آپ دیکھیں عام طور پر انسانوں کی نگرانی میں بھی لوگوں کے اعمال اور لوگوں کی ایکٹیویٹی، ان کی کارکردگی اچھی ہو جاتی ہے. وہ تو جہانوں کا بادشاہ ہے. اس مسالت کا مطلب تو یہ ہے کہ جب سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ برائی عام ہو رہی ہے اور ہر طرف سے فورسز بھی ہیں، تو دوسری چیز جو سوسائٹی میں کم ہوتی جا رہی ہے وہ نماز کا نظام بھی ہے. کہ جب نماز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے حیائی کو جس چیز نے روکنا تھا وہ چیز تو ہماری سوسائٹی میں ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس میں پھر وہ کیفیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے برائی جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. نماز بہت بڑا فیکٹر ہے. تو نماز دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور جھکاتی ہے. تو ہر بار جب انسان حاضری دیتا ہے تو اسے اپنے عمل کے حوالے سے پتہ چلتا ہے، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے کہ ان نظروں کو جو میں نے رب پہ لگانی ہے میں نے کہاں لگا دی. کیونکہ جتنی زیادہ آپ کی نماز میں خشوع ہوتا ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ اچھا آج کل میری نمازیں بہت عمدہ جا رہی ہیں، تو اس وقت آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا بھی زیادہ آسان ہوتا ہے. اصل بات تو یہی ہے کہ انسان سر تو رب کے آگے رکھتا ہے لیکن دراصل خود پہ قابو پانے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. تو نیکی پر انسان جب اپنے آپ کو جمائے رکھتا ہے تو یہ صبر ہے. برائی سے جب روکے رکھتا ہے تو یہ صبر ہے، یہ ضبط نفس ہے. اور مصیبت پر جب اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ ضبط نفس ہے. بچپن میں سننے آتا تھا کہ کچھ یعنی فرینڈز آپس میں بات کرتے تھے کہ جو لوگ سیگریگیٹڈ زیادہ رہتے ہیں، مطلب مردوں اور عورتوں کو جو جن سوسائٹیز میں سیگریگیٹ رکھا جاتا ہے، وہاں پہ زیادہ فرسٹریشن ہوتی ہے، وہاں پہ زیادہ برائیاں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے انکاؤنٹر ہونا اور کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہونا، یہ مطلب کانفیڈنس کے لیے اور اچھی پرسنالٹی کے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اس کے لیے پریکٹیکلی دیکھ لیں، جہاں سیگریگیٹڈ ماحول ہے وہاں پر کتنی برائی ہے، اور جہاں پر کلی طور پر آزادی ہے وہاں کتنی برائی ہے. تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں. آپ سعودی عرب میں دیکھیں کہ وہاں پر جس طرح سے سیگریگیٹڈ ماحول ہے تو اس کی وجہ سے وہ برائی نہیں ہے. وہاں کی عورت بہت کانفیڈنٹ ہے، وہاں کی عورت کو حقوق بھی میسر ہیں، وہاں پر برائی کی وہ ریشو بھی نہیں ہے. وہاں پر یعنی کسی نوعیت کی بھی برائی دیکھیں تو برائی کی ریشو بہت کم ہے. اور اس کے مقابلے میں جہاں پر کو ایجوکیشن ہے، جہاں پر
کلی طور پر عورت کو آزادی ہے تو وہاں پر انسانیت کے جامے سے باہر آ چکا انسان. وہاں اس بات کو بھی کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی عورت کہتی ہے کہ میں ٹانگیں ڈھانپے بغیر تکلیف محسوس کرتی ہوں، اور وہ کافر عورت ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے میری لیگز ہیں، مجھے ڈھانپنے کی اجازت دو، تو اسے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی ٹانگیں صحیح لیکن آپ انہیں چھپاؤ گی تو ہاں، تو یہ کمپنی پالیسی نہیں ہے کہ آپ اپنی ٹانگیں چھپا سکو. سوچیں، ایک انسان نے جاب کرنی ہے، اس جاب کے لیے ٹانگیں دکھانا، اس جاب کے لیے چہرہ دکھانا، اس کے لیے بال دکھانا، اس کے لیے پوری کی پوری عورت کو دکھانا کس اعتبار سے ضروری ہے؟ یعنی دو چیزوں میں آپ مثلاً ایک سینیٹری کا کام کرنے والا فرد ہے، اس کو بھی ایک لڑکی چاہیے، آپ کی بس میں بھی لڑکی چاہیے، ایئر ہوسٹس بھی لڑکی چاہیے، آپ کا پیٹرول پمپ پہ بھی لڑکی چاہیے، سیلز گرل بھی لڑکی چاہیے. تو یہ کس چیز کو رواج دینے کے لیے؟ کیا اس کی وجہ سے سوسائٹی میں انارکی کم ہو رہی ہے، فسادات کم ہو رہے ہیں؟ کیا زنا کی ریشو زیادہ نہیں بڑھ گئی؟ کیا بے حیائی زیادہ فروغ نہیں پا گئی؟ کیا لڑکیاں زیادہ غیر محفوظ نہیں ہو گئیں؟ کیا سوسائٹی میں زیادہ نیگیٹیوٹی نہیں آ گئی؟ تو اب ضبط نفس زیادہ مشکل ہے، یا اس وقت اس معاشرے میں زیادہ مشکل ہے جہاں پر یعنی آپ کو آزادی کے ساتھ پروان چڑھنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کے خیالات کو اور آپ کی جذبات کو ایڑ نہیں لگائی جاتی؟ ظاہر ہے دونوں میں بڑا فرق ہے. یعنی کوئی جو بھی تھیریز دے، اصل بات یہ ہے کہ پاک زندگی جو ہے وہ صرف رب العزت کے دیے ہوئے طرز زندگی سے اصل بات یہی ہے کہ جب آپ اپنی حیا کی حفاظت نہیں کرو گے اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت نہیں کرو گے تو اس کی وجہ سے آپ کے نہ خیالات پاک رہ سکتے ہیں، نہ آپ کا دل پاک رہ سکتا ہے، نہ آپ کی نظر پاک رہ سکتی ہے، نہ سماعت پاک رہ سکتی ہے، نہ ہی معاشرے کے اندر پاک زندگی رواج پا سکتی ہے. جزاک اللہ استاذہ. ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف آپ نے آج توجہ دلائی کہ ہم خواہش نفس سے ضبط نفس کا سفر کیسے طے کریں. لیکن کیونکہ یہ ایک پورے معاشرے کا ایشو بنتا جا رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں مل کے کوشش کرنی ہوگی، اپنے آپ کو بھی بچانے کی اور اپنے معاشرے کو بھی بچانے کی اور اپنی نسلوں کو بھی بچانے کی، کیونکہ یہ پوری کے پورے معاشرے کے اوپر پھیلنے والی تباہ کاری ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے ہم اکیلے نہیں روک پائیں گے. یہ سیلاب ہے، اسے مل کے روکنا ہوگا. میں اپنے تمام مہمانوں کا بھی یہاں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.